بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: انبیاء سے ہونے والی غلطیاں۔ جواب: انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں اور وہ بہت بہتر ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی بحیثیت انسان غلطی کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ بہت سے انبیاء سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اس غلطی کی اللہ کے حضور معافی مانگی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ کے گندم کا دانہ کھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کی کہ یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو تو بخش دے گا، تو یہ میرا بیٹا بھی میرے اہل و عیال میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح، وہ بات نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کی تو رب الہی نے ان کو معاف فرما دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ اگر سورۃ محمد نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم آپ کی اس کام پہ گرفت کرتے، آپ کو چاہیے تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کرتے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی کیا نشانی فرمائی ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ شخص ہوتا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سوال: بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جواب: احادیث میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر 1000 بندہ دوسرے 1000 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اعلیٰ تقویٰ کے مالک ہوں گے اور خالص اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوں گے، جو نہ تعویذ لیتے ہوں گے اور نہ داغ لگواتے ہوں گے اور نہ جھاڑ پھونک کروانے والے ہوں گے، بلکہ صرف اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے، اور نہ یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں دکھانے والے ہوں گے اور نہ ستاروں کے ذریعے فال نکالنے والے ہوں گے، بلکہ خالصتاً اللہ پہ یقین کرنے والے لوگ ہوں گے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کون سے 2 معجزے دکھائے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو 2 معجزے دکھا کر اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، جن میں ایک معجزہ تھا آپ نے رسی پھینکی تو وہ اللہ کے حکم سے بہت بڑا سانپ بن گئی، اور دوسرا معجزہ دکھایا، اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن تھا۔ تو فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ تم کو ہم نے پال کر بڑا کیا ہے اور تم سے ایک شخص بھی قتل ہو گیا ہے، تو تم کس نیکی کی دعوت دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی سے ایک شخص قتل ہوا تھا اور میں نے اللہ سے اس کی معافی مانگی ہے، اور جو تو کہہ رہا ہے تو نے مجھے پالا ہے، تو یہ بھی لوگوں کو بتا کہ تو نے برسوں سے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اور ہزاروں بچے تو نے قتل کروا دیے، اور یہ تیرے پیدا کرتا ہی حالات تھے جس کی وجہ سے تو نے مجھے پالا ہے۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے والے کو کبھی محروم نہیں لٹاؤں گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کے ہماری مدد مانگے گا اس کو کبھی محروم نہیں لٹاؤں گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ سوال: کس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے اور وضو کے بعد یہ الفاظ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سوال: حضرت حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے؟ جواب: یہ حضرت معاویہ علیہ السلام کا دور تھا اور حضرت حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے، اور حضرت حسین علیہ السلام کو ان کا جنازہ تک نہ پڑھنے دیا گیا۔